ہمارے ساتھ یہ واردات سالٹ رینج میں بھوت بنگلہ نما تاریخی قلعہ سمرقند کے قریب عید قرباں کے دوسرے دن ہوئی۔ اللہ کے کرم سے ہم خود بھی فقیر لوگ ہیں اور پیروں فقیروں کی درگاہوں پر حاضریاں بھی دیتے رہتے ہیں۔ اس نیک مقصد کی خاطر عید کا موقع ہمارے لیے موزوں ہوتا ہے جب ہمارے ملازمت پیشہ اور بیرون ملک مقیم کزن بھی ہماری عید کی خوشیاں دوبالا کرنے گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ تب یہ گناہ گار حسب توفیق اپنا بکرا یا دیسی مرغے ساتھ لیے پہلے سے مانی گئی کوئی منت دینے آبادی سے دور جنگل میں کسی دربار پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ کئی حاسد ہمارے اس نیک عمل کو منت کی بجائے پکنک قرار دیتے ہیں، مگر فقیر لوگ دنیا داروں کی کب پرواہ کرتے ہیں بھلا۔ عید کے دوسرے دن الصبح درویشوں کا 17 رکنی قافلہ قربانی کا گوشت اور دیگر سامان اٹھائے ایک مشکل ترین منزل کے لیے روانہ ہوا۔ اس دفعہ تحصیل کلرکھار کے خوبصورت مگر دشوار گزار پہاڑوں کے دامن میں آسودہ بابا گمٹی والی سرکار کے دربار پر گوشت بھوننے کی منت مانی گئی تھی۔ سال رینج کے علاقے میں یہ قدیم دربار 13ویں صدی میں چنگیز خان سے لڑنے والے سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ کے تعمیر کردہ تاریخی قلعہ سمرقند کے سائے میں واقع ہے اور شاید اتنا ہی پرانا ہے۔ آج یہ قلعہ اور دربار نہایت شکستہ حالت میں صحیح، مگر ان کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں 800 سال پرانی تاریخ کی خورریز داستانیں یوں سناتی ہیں کہ وقت تھم سا جاتا ہے۔ وہاں گاڑی یا موٹر سائیکل تو درکنار، گھوڑوں کا جانا بھی محال ہے۔ دشوار گزار گھاٹیوں اور ندی نالوں کے اس طویل سفر میں منزل تک پہنچنے کا واحد ذریعہ انسان کے پاؤں ہیں۔ درگاہ کے ایک درخت سے لٹکتی زنجیر کے ساتھ بہت سی گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں جسے کھینچنے سے یہ بج اٹھتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی یہ گھنٹیاں بجا کر کسی ایک خواہش کا اظہار کرے تو وہ پوری ہوتی ہے۔ جو مضبوط اعصاب یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے وہ گھنٹیاں بجا کر ایک ہی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ خیریت سے گھر واپس پہنچ جائے۔ مسافروں کا قافلہ جنگل میں قدم رکھنے سے قبل آخری گاؤں میرا آئمہ میں گاڑی سے اترا تو ایک جہاندیدہ بزرگ نے رہنمائی کی۔ انہوں نے ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس لمبی مسافت کے لیے یہاں کوئی باقاعدہ رستہ تو نہیں، البتہ ہم نے جا بجا درختوں کے ساتھ سفید جھنڈیاں باندھ رکھی ہیں جو دربار تک مسافروں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں نصیحت کی کہ کسی بھی صورت ہم جھنڈیوں والا رستہ نہ چھوڑیں ورنہ خوار ہوں گے۔ خوار تو خیر ہونا ہی تھا کہ ہم نے ایک مشکل اور حساس سفر کا آغاز غیر سنجیدگی سے کیا اور جلد ہی اصل رستے سے بھٹک گئے۔ ہنسی مذاق میں کو پیمائی اور دشوار گزار گھاٹیوں اور ندیوں کو عبور کرتے جانے کب جھنڈیاں غائب ہوئیں اور ہم پراسرار جنگل میں بھٹکتے غلط سمت میں دور تک نکل گئے۔ اس دوران وہاں بکثرت پائے جانے والے جنوں اور بھوتوں سے ہماری ہلوائی ہوتی رہی، مگر ان میں سے کسی نے بھی ہمیں صحیح راہ نہ دکھائی۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری منزل کھوٹی کرنے میں ان جن بھوتوں کا کردار کلیدی ہے جنہوں نے ہر دفعہ الٹی سمت میں ہماری رہنمائی کی۔ تاہم آفریں ہے گورے کی سائنس پر، خدا معلوم سگنل کہاں سے آئے۔ کرنل شاہد نے ہینڈ سیٹ پر گوگل ارتھ سے نقشہ تلاش کیا اور ایک طویل اور جان توڑ مسافت کے بعد دوپہر کے وقت ہم گمٹی والی سرکار کے دربار پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ قدیمی دربار پر مسافروں نے آگ جلا کر گوشت پکایا اور لنچ کے بعد بوڑھے برگد کی گھنی چھاؤں میں کچھ دیر آرام کیا۔ ڈھیر سارے شغل میلے کے بعد واپسی کا سفر درپیش ہوا تو خیال آیا کہ گھر کا سفر ناممکن حد تک مشکل ہو چکا ہے۔ پس غریب بدیار مسافروں نے دربار کی گھنٹیاں بجا کر اپنی واحد خواہش کا اظہار کیا کہ ہم واپس گھر جانا چاہتے ہیں۔ دن کی ہلکی بارش کے بعد جھنڈیوں والا رستہ ناقابل استعمال ہو چکا تھا، سو ہم نے مخالف سمت کا پہاڑ عبور کر کے کلرکہار کا قصد کیا۔ اس مشکل کو پیمائی کے بعد خاموش
पुरस्रार रात थी और चांद की सहर अंगेज चांदनी में तहद नज़र सरसब्ज मैदान का तवील पैदल सफ़र था। अव्वल शब का ये खूबसूरत सफ़र भी सराब साबित हुआ और हम एक मरतबा फिर रास्ते से भटक गए। जब तादेर सड़क नज़र न आई और हम थकावट से चूर हो गए तो बेजारी गालब आ गई। अलमुख्तसर बड़ी जान जोखों की मुसाफत के बाद गाड़ी तक रसाई हुई और रात के थके हारे मुसाफिर तवील चक्कर काट कर घर पहुंचे। ऐसा हादसा हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ। 75 बरस कबल भी हम रास्ता भूल गए थे जब हमने मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम का दिखाया सफ़ेद झंडियों वाला रास्ता तर्क कर दिया था। तब से आज तक हम जंगलों और वीरानों में भटक रहे हैं। हमने जनाह के बाद इस हसास सफ़र को गैर संजीदा लिया और ठट्ठे मजाक में क़याम पाकिस्तान का मकसद अंधी गूंगी और बहरी राहों में खो गया। हम जमहूरी फलाई ममलकत की बजाय कोई माफौकल फितरत किस्म की रियासत बनाने में जुट गए, हत्ता कि एक पुरस्रार जंगल वजूद में आ गया जहाँ किसी आइन या कानून की कोई वक़्त नहीं। सच्ची बात तो यह है कि यहाँ भी हमारी मंजिल खोटी करने में जिनों और भूतों का बड़ा दखल है, जो हर दफ़ा गलत समत में हमारी रहनुमाई करते रहे हैं। कभी जमहूरी और कभी गैर जमहूरी तरीके से हमने कई दफ़ा नए सिरे से सफ़र का आगाज़ किया। हर मरतबा एडवेंचर से लुत्फ़ उठाते हमने जाना कि अब मंजिल करीब है, मगर जल्द ही एहसास हो गया कि ये सफ़र भी उल्टी समत का है। कई अमजद इस्लाम अमजद दुहाई देते रहे, इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है, मगर रहबरों के भेस में रहजन हमें सफ़ेद झंडियों के रास्ते से दूर करते रहे और हम आज तक भटक रहे हैं। पाँव के साथ दिलों को भी थका देने वाली मुसाफत जारी है। इल्म दोस्त, वसीअ नज़र और रोशन ख्याल समाज का दूर दूर तक निशान नहीं। वही पुरस्रार जंगल है और थके हारे भटकते हुए मुसाफराने खस्ता जां। घर का रास्ता है न मंजिल का निशान। अब्बास ताबिश ने कहा है, हमारे पाँव उल्टे थे, फ़कत चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए।